تاجروں کی وفاقی انجمن FPCCI نے RPPs کے معاہدوں کو پبلک کرنے اور اب تک کی جانے والی ادائیگیوں کے فورینسک آڈٹ سمیت نیپرا میں مانیٹرنگ کے لیے عوام اور صنعت کاروں کی نمائندگی دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ دی۔ FPCCI کے قائم مقام صدر عبد المحیمین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ IPPs کو ماہانہ 150 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے۔ بند پلانٹس کے ساتھ 10 سے 15% پر چلنے والے پلانٹس کو بھی ادائیگیاں کی جاری ہیں۔ حکومت ان IPPs میں 52% کی حصے دار ہے اور پنجاب حکومت بھی IPPs میں حصے دار ہے۔ فوری طور پر حکومت اپنے حصے کے معاہدوں پر کیپیسٹی چارجز ختم کر کے عوام اور انڈسٹری کو ریلیف فراہم کرے۔ انہوں نے تمام IPPs کا فورینسک آڈٹ کرانے سمیت نیپرا میں گھریلو کنزیومرز اور بزنس کمیونٹی کو نمائندگی دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ 2015 کے اندر کیپیسٹی کی مد میں 200 بلین پیمنٹ جاتی تھی۔ اس وقت یہ پیمنٹ 10 گنا بڑھ کر 2 ٹریلین پہ چلی گئی۔ ایک IPP ایٹ دی انویسٹمنٹ آف 50 بلین لگا اور آج تک 400 بلین جو ہے وہ اس کو جو ہے پیمنٹس ہو چکی ہیں۔ نیپرا میں ہمیں ایک سارٹ آف مانیٹرنگ کا رول ملے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین آصف انعام نے کہا کہ IPPs کے معاملے پر جتنی تحقیق کی اتنے ہوشربہ انکشافات ہوئے۔ بجلی کے بلوں میں 66% کیپیسٹی چارجز ہیں۔ عبوری حکومت نے وعدہ کیا کہ بجلی 9 سینٹس میں دی جائے گی۔ منتخب حکومت نے بھی اس یقین دہانی کو پورا نہیں کیا۔ یہ پانی سر سے گزر گیا ہے، 22,000 کے ہم پیسے دے رہے ہیں، پورا پاکستان دے رہا ہے اور بن رہا ہے 20-22,000 اور مزید جو 16-17 ہزار آنے والا ہے، تو یہ تو آج 16 سینٹ ہے، کل یہ 24 سینٹ ہو جائے گا لیٹس سے ودن 5 ایئر، پھر اس کے بعد انڈسٹری بند ہو جائے گی تو یہ 30 سینٹ ہو جائے گا، تو کیا ہم 150-200 روپے کا یونٹ لے رہے ہوں گے؟ صنعت کاروں نے مطالبہ کیا کہ IPPs سے طے کیے گئے معاہدوں کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ کس کے دور میں کون کون سے معاہدے کن شرائط پر کیے گئے۔ چیئرمین ایپٹما نارتھ زون پنجاب کامران نرشد کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ گر چکی ہے اور مزید گر رہی ہے۔ حکومت کو سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ بجلی سستی کرے۔ IPPs فراڈ کر رہی ہے، $25 بلین سے زائد ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین نارتھ زون پنجاب آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کامران نرشد کی ایپٹما ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں ایکسپورٹ گر چکی ہے اور مزید گر رہی ہے۔ حکومت کو سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ بجلی سستی کرے۔ IPPs فراڈ کر رہی ہے، $25 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے حکومت سے 9 سینٹ کا ٹیرف مانگا تھا، اس سے زیادہ قابل قبول نہیں۔ 60% کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ ہم بار بار سمجھا کے ہمیں وہی بجلی کا نرخ دیں یا اس کا ملتا جلتا جو ان ملکوں کے پاس ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ، ہمارے ایکسپورٹر کیا کرتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹ کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے۔ یہ جو IPP ایگریمنٹس ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ پیورلی میرٹ بیسس پہ چلائے، جتنی بجلی جو بنائے اس کی پیمنٹ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جتنی بجلی بنائے اس کی پیمنٹ ہو یا 60% کیپیسٹی پیمنٹ، یا پھر آپ ہم سے بھی کارخانے بند کرا دیں، ہماری بھی کیپیسٹی پیمنٹ کر دیں پھر 60%۔ کامران نرشد کا مزید کہنا تھا کہ 25% چلنے والے الیکٹریسٹی پلانٹس کو اربوں روپے کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ہماری 60 سے 70 ملز بند پڑی ہیں۔ ہر مل میں 800 ورکر کام کرتے تھے جو بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سولر لگانا بھی مسئلے کا حل نہیں۔ جو 24 پلانٹ جن کو اربوں خربوں کی پیمنٹ ہوئی ہے وہ کم سے کم 0% میکسیمم، ان میں ایک پلانٹ ہے جو 47% پہ چلا ہے، باقی سارے ایوریج 25% پہ چلے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے ہماری بند ممبر ملوں کی لسٹیں بھی دیکھ لی ہیں، کچھ 60-70 کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ ایک صنعت کے ساتھ 800 سے 1000 بندہ وابستہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی۔ کامران نرشد کا مزید کہنا تھا کہ 2022 کے بعد ایکسپورٹ 3 سے 4 بلین ڈالرز کم ہوئی۔ 2022 میں بہتر بجلی نرخ کی وجہ سے ریکارڈ ایکسپورٹ کی۔ PTI کے سینٹرل آفس اسلام آباد پولیس کے چھاپے پر رد عمل کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا یہ کہنا تھا کہ ریڈ بہانہ تھا، بیان حلفی نشانہ تھا۔ ہمارے سینٹرل آفس پر چھاپا مارا گیا، رؤف حسن کی بازیابی کے لیے قانونی کارروائی کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر غور یہ کہتے ہیں کہ PTI سیکریٹریٹ پر غیر قانونی طور پر چھاپا مارا گیا، پیشگی اطلاعات دے کر آئے تو تعاون کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی قانون کی بالادستی کے لیے تعاون کیا۔ حسن رؤف کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو آج 12 بجے سے پہلے ریڈ کیا گیا۔ اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی، چاروں طرف سے
उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया, रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उनको ये चीज़ बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज़ का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। रऊफ हसन साहब उम्र रसीदा शख्स हैं जिनको रात के अंधेरे में गायब किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कि जी और कवानीन होने चाहिए। ओ भाई, जो कवानीन हैं, जो आइन और कानून के सिलसिला है, उस पे तो अमल दरामद करें ना।